کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے، کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی۔ اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ آج ماڈریٹ اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ لو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر ہی شیر بنا دو، اس کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کے لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور 5 گانا سجدوں کی
تعلیم فراہم کرتا ہے، کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا۔ اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔